السلام علیکم جماعت ہفتم۔ آج ہم اپنی کتاب کا ایک سبق شیر شاہ سوری پڑھیں گے، لیکن پہلے جانتے ہیں کہ شیر شاہ سوری کون تھے۔ شیر شاہ سوری 1486 کو بھارت سہسرام میں پیدا ہوئے۔ شیر شاہ سوری ہندوستان کے مقامی حکمران تھے اور انہوں نے 1538 میں مغلوں کو شکست دے کر حکومت حاصل کی۔ انہوں نے اپنے 7 سالہ دور حکومت میں بہت شاندار خدمات اور اصلاحات، جنہیں ریفارمز کہتے ہیں، اور عوامی فلاح و بہبود کے بہت سے کام کیے کہ مغل بادشاہ بھی ان کے ان کارناموں کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکے، اور ہمایوں تو انہیں استاد بادشاہان کہا کرتا تھا۔ آئیے ان کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں۔ شیر شاہ کا قول تھا کہ عدل تمام فضائل حسنہ کا زیور ہے، یعنی عدل، انصاف کرنا، برابری کا سلوک کرنا تمام خوبیوں سے بڑھ کر ہے۔ اس نے جا بجا عدالت کی کچہریاں قائم کیں اور خود عدالت کا ایسا شوقین تھا کہ جب کوئی ستم رسیدہ یعنی مظلوم اس کے دربار میں آتا تو سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوتا، اور ظالم کو خواہ وہ اس کے بیٹوں، عزیزوں یا امیروں میں سے ہی کیوں نہ ہوتا، بغیر سزا کے نہ چھوڑتا۔ راہزنی اور چوری کے انسداد، یعنی راہزنی ہوتے راستے میں لوٹ لینا، ڈکیتی کرنا، اور چوری کی روک تھام کے لیے شیر شاہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ اگر چور اور راہزن مال یعنی مال کے ساتھ، چوری والے مال کے ساتھ گرفتار نہ ہوں تو جس قدر مال چوری کیا گیا ہو اس کی قیمت اس مقام کے مقدم سے دلائی جائے جہاں چوری یا راہزنی ہو۔ اب مقدم کون ہوتا ہے؟ مقدم آپ سمجھ لیں جیسے کہ اب کوئی گاؤں ہو تو وہاں کا نمبردار ہو، یا پھر اب آج کے زمانے کے مطابق ایک مخصوص علاقے کا SHO ہو۔ یعنی کہ اس نے یہ قانون بنایا تھا کہ اگر چور اور راہزن گرفتار ہوئے ہیں لیکن ان سے چوری کا مال برآمد نہیں ہوا تو جتنا بھی مال چوری ہوا ہے اس کے پیسے کون دے گا؟ ادھر کا مقامی SHO۔ اگر مقام کے تعین میں اختلاف ہو تو چاروں حدود کے مقدموں سے چوری کا معاوضہ وصول کیا جائے گا۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے چوری ایک ایسی جگہ پر ہوئی ہے جہاں پر سارے SHOs کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقے ہمارے علاقے میں نہیں ہوئی، تو ایسا کیا جائے گا کہ جو آس پاس کے 4 SHOs ہیں وہ سارا چوری کے مال کو برآمد کریں گے، اور گرفتاری کی حالت میں چوروں کو شرع محمدی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ شرع محمدی کا مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی، جو چوری کی سزا ہے اسلام میں۔ اگر کوئی قتل اور قاتل پکڑا نہ جائے تو عامل مقدموں کے ذریعے اس کا پتہ لگائیں۔ ایک مرتبہ اٹاوا کے قریب ایک قتل ہوا۔ مقام قتل کی نسبت کس کی حد میں ہے، مقدموں میں جھگڑا ہو گیا۔ جب قاتل کا پتہ نہ چلا تو یہ مقدمہ شیر شاہ تک پہنچا۔ بادشاہ نے اپنے طور پر 2 آدمی متعین کیے کہ مقام متنازع پر، جھگڑے والی جگہ پر پہنچ کر ایک درخت کاٹیں اور جو شخص منع کرے اس کو گرفتار کر لیں۔ ایک قتل ہو گیا اٹاوا کے مقام پر، جیسے کہ آپ نے ابھی پڑھا ہے، اور اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ جی جگہ کون سی ہے، اور سب اختلاف کر رہے تھے کہ قتل ہمارے علاقے میں نہیں ہوا۔ تو شیر شاہ نے اپنے دربار سے 2 خاص بندے بھیجے اور ان کا کام یہ تھا، ان کو یہ کہا کہ اس جگہ پر جا کے درخت کاٹو، جو بندہ سب سے پہلے تمہیں روکنے آئے اس کو پکڑ کر لا کر دربار میں پیش کر دو۔ ان دونوں نے یہی کام کیا۔ اچھا جی، ایک مقدم نے آ کر روکا، وہ گرفتار کر کے بادشاہ کے روبرو لے آئے۔ شیر شاہ نے اس سے کہا، اتنے فاصلے پر ایک درخت کاٹنے کی تو تجھے خبر ہو گئی، مگر ایک آدمی کا گلا کٹنے کی خبر نہیں ہوئی۔ حکم دیا کہ اس گاؤں کے تمام مقدم قید کیے جائیں، اور اگر وہ 3 دن کے اندر اندر قاتل پیدا نہ کرے تو اس کے عوض میں وہ قتل کیے جائیں گے۔ آخر دوسرے ہی دن قاتل کا پتہ چل گیا اور مقدموں نے قید سے رہائی پائی۔ اسی عدالت کی سخت گیری یعنی اس کی سختی کی وجہ سے اس کے دور میں، عہد کہتے ہیں دور کو، راہزنی یا دیگر جرائم بہت کم ہوا کرتے تھے۔ شیر شاہ کو زراعت کہتے ہیں ایگریکلچر، فصلیں اگانا، پھلدار درخت اگانے وغیرہ کو زراعت کہا جاتا ہے۔ افزائش، اس کو بڑھانا۔ شیر شاہ کو زراعت کی افزائش اور حفاظت کا بہت خیال تھا۔ اس کا حکم تھا کہ میرے ممالک محروسہ میں ہر سال پیمائش ہو۔ پیمائش کہتے ہیں ناپنا۔
ممالک محروسہ کا مطلب میرے تابع جو زمین آتی ہے، یعنی بادشاہ کے انڈر جتنی بھی زمین آتی ہے اس کو ممالک محروسہ کہتے ہیں، بادشاہ کے تابع زمین۔ تو وہ چاہتا تھا کہ جو جتنی بھی میرے زمین میرے بادشاہت میں آتی ہے اس کو ہر سال ناپا جائے، اور اسی پیمائش کے موجب جنس کی صورت میں مال گزاری وصول کی جاتی تھی، یعنی ہر سال ناپا جاتا تھا اور اس کے مطابق جتنی بھی فصل اگتی تھی اس کے مطابق کسانوں سے ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا جاتا تھا۔ محصول، اس نے تمام ملک کو پرگنوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پرگنے یہ ایک آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح ایک ایکڑ میں جس طرح ہم تقسیم کرتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ایک اکائی کہہ لیں، آپ اس کو یونٹ کہہ لیں کہ اس نے اس میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اگر ہم اس کو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 100 ایکڑ ہوگا، تو ہر پرگنہ کے واسطے ایک قانون گو مقرر تھا۔ قانون گو کو انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں جو قانون کی تعلیم حاصل کرتا ہو، آج کے زمانے میں اس کو وکیل کہہ سکتے ہیں۔ پرگنہ کا تمام زراعتی حساب کتاب اس کے ذمہ تھا۔ ایک امیر، ایک فوجدار، ایک خزانچی، ایک ہندی لکھنے والا، ایک فارسی لکھنے والا پرگنہ میں متعین رہتا تھا۔ ہر سرکار میں ایک صدر فوجدار، ایک صدر الصدور رہتا تھا کہ عمال کے مظالم و بیداد کا مطلب ہوتا ہے ظلم و ستم سے رعایا کو بچاتے رہیں۔ عمال کون ہوتے ہیں؟ جو مال اکٹھا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس نے ہر پرگنہ میں، جیسے ہم نے فرض کیا کہ 100 ایکڑ پر ایک امیر، ایک فوجدار، ایک خزانچی، ایک ہندی لکھنے والا، ایک فارسی لکھنے والا مقرر کیے تھے، اور ایک صدر فوجدار یعنی فوج کے جو افسران، سیکیورٹی کے افسران تھے وہ بھی تھے، تاکہ عمال جب مال اکٹھا کرنے جائیں، ٹیکس اکٹھا کرنے جائیں تو رعایا کے اوپر ظلم نہ کریں یا کسی بھی قسم کی بدعنوانی، کرپشن نہ کریں۔ سال 2 سال کے بعد عاملوں کا تبادلہ ہو جایا کرتا تھا۔ مستقل کسی ایک بندے کو وہاں پہ نہیں رہنے دیا جاتا تھا کہ کہیں وہ اپنا اثر نہ قائم کر لے۔ لشکر کے کوچ کی حالت میں بادشاہ خود بھی زراعت کی حفاظت کرتا۔ لشکر جب روانہ ہوتا تھا دوسرے ملکوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے، تب بادشاہ خود بھی اس بات کا دھیان رکھتا تھا کہ کسی صورت بھی فصلیں خراب نہ ہوں۔ اگر کسی سپاہی سے ذرا بھی زراعت کا نقصان ہوتا تو اس کو نہایت سخت سزا دیتا۔ اگر کسی مجبوری سے زراعت پامال ہوتی تو وہ اس کا کافی معاوضہ یعنی اس کی قیمت دی جاتی تھی۔ دشمن کے ملک میں بھی شیر شاہ کے لشکر کو ہر قسم کی رسد، سپلائز مل جاتی تھی، کھانے پینے کی قطعاً کمی نہیں ہوتی تھی، اور اس کا ملک ایسا سرسبز و شاداب تھا کہ قحط یعنی کسی قسم کی قلت ہو جانا کھانے پینے کی تو کیا ذکر، کبھی غلے کی گرانی بھی نہیں ہوئی۔ شیر شاہ کا قانون تھا کہ سوداگروں اور مسافروں کی ہر طرح سے خاطرداری کی جائے۔ اگر کوئی تاجر مر جائے یعنی تجارت کے دوران میں اپنے ملک میں آ کے مر جائے تو اس کے مال میں دست اندازی یعنی کوئی بھی اس کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، اس کے اندر لے نہ اس کو، اور جہاں تک ممکن ہو وارثوں کو تلاش کر کے وہ مال ان کے پاس پہنچایا جائے۔ تمام ملک میں صرف 2 جگہ مال تجارت پر محصول وصول کیا جاتا تھا۔ محصول کہتے ہیں جی ٹیکس کو، 2 جگہ پہ لیا جاتا تھا، اس کے علاوہ اس کے درمیان میں اور کہیں پر بھی ٹیکس نہیں لیا جاتا تھا۔ جب بنگال سے طرف سے سوداگر تاجر وغیرہ آتا تو گڑھی میں، اور جب ایران خراسان کی طرف سے آتا تو سرحد پر ٹیکس لے لیا جاتا تھا۔ درمیان میں کسی کا مقدور نہ تھا کہ کسی قسم کا محصول وصول کرے۔ بادشاہ اور امیر لوگ، امراء جمع ہے امیر لوگوں کی، بھی بازار کے نرخ سے مال خریدتے تھے، یعنی جو بازار میں مل رہا ہے وہ اس سے ہی مال خریدتے تھے، ان کو کسی قسم کی سہولت میسر نہیں تھی۔ ہندوستان میں سب سے پہلے علاء الدین خلجی نے جاگیر کا طریقہ موقوف کر کے فوج کو نوکر رکھا اور خدمت کا ضابطہ نکالا۔ فیروز شاہ تغلق کے عہد میں پھر جاگیریں مل گئیں۔